أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العظيم. سورة الفاتحہ آیت نمبر 6. صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام فرمایا، فضل فرمایا. پشت میں ترجمہ ہے لار دہا کسانو انعمت علیہم، کتاب انعام فرمائی لے. اس سے پہلے جو آیت گزر گئی اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ ایک جامع اور اہم ترین دعا ہے جو انسان کو سکھلائی گئی ہے. انسان کا کوئی فرد اس سے بے نیاز نہیں. دین اور دنیا دونوں میں صراط مستقیم کے بغیر فلاح و کامیابی نہیں. دنیا کی الجھنوں میں بھی صراط مستقیم کی دعا ضروری ہے، مگر لوگ توجہ نہیں کرتے. ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ بتلا دیجئے، چلا دیجئے، سکھلا دیجئے ہم کو راستہ سیدھا. صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ سیدھا راستہ وہ ہے جس میں موڑ نہ ہو، اور مراد اس سے دین کا وہ راستہ ہے جس میں افراط اور تفریط نہ ہو. افراط کے معنی حد سے آگے بڑھنا اور تفریط کے معنی کوتاہی کرنا. پھر اس کے بعد کی دو آیتیں اس صراط مستقیم کے بارے میں ہے جس کی دعا اس آیت میں تلقین کی گئی ہے. ارشاد ہوتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یعنی راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا. اور وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام فرمایا ان کی تفصیل 5 پارہ سورۃ النساء میں اس طرح آئی ہے الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. مقبولان بارگاہ الہی کے 4 درجات ہیں جن میں سب سے اعلیٰ انبیاء علیہ السلام ہے، اور صدیقین وہ لوگ ہیں جو انبیاء علیہ السلام کی امت میں سب سے زیادہ رتبے کے ہوتے ہیں، جن میں کمالات باطنی بھی ہوتے ہیں. عرف میں ان کو اولیاء کہا جاتا ہے. نمبر 3 شہداء وہ ہیں جنہوں نے دین کی محبت میں اپنی جان تک قربان کر دی. اور صلحاء وہ ہیں جو شریعت کے پورے متبع ہوتے ہیں، واجبات میں بھی مستحبات میں بھی، جن کو عرف میں نیک اور دیندار کہا جاتا ہے. اس آیت میں پہلے مثبت اور ایجابی طریقے سے صراط مستقیم کو متعین کیا گیا ہے کہ ان 4 طبقوں کے حضرات جس راستے پر چلے وہ صراط مستقیم ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان 4 طبقوں کے راستے پر چلے. انبیاء علیہ السلام، صدیقین اور شہداء صالحین کے راستے پر ہم بھی چلے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو صراط مستقیم اور انعام یافتہ لوگ ہیں ہمیں بھی ان کے طریقے پر چلانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں جو ہے دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، اور شیطان کے راستے سے ہمیں نجات فرمائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت کے مطابق ہمیں زندگی کی ہر راہ اور ہر موڑ پر چلانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. آمین والسلام.